پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں سیگمنٹ میں ڈاکٹر شذرا منصب صاحبہ جو کہ وزیر مملکت ہیں. بہت شکریہ آپ کا. پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سینئر رہنما جناب احمد اویس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں. احمد اویس صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی. ابھی کچھ دیر پہلے آج عمران خان صاحب سے یعنی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد بیرسٹر سیف صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو اس وقت حالات خراب ہیں آپ کے افغانستان سے, تو اگر اس تنازع کو حل کرنے کے لیے مجھے پیرول پر رہائی دی جاتی ہے تو میں امن کے قیام اور تنازع کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں. تو بڑا اچھا آفر ہے ایک. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی اگر حکومت سے میں بات کرنا چاہوں, ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک یہ ایک اپرچونٹی ہے, کیا حکومت اتنا بڑا دل کر سکتی ہے؟ کیونکہ پیرول پہ رہائی تو بہرحال ایک قانونی آپشن ہے اور ایک قانونی اپرچونٹی ہے, تو اگر اس سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں افغانستان کے ساتھ عمران خان صاحب کی انکلوژن سے, تو حکومت کو یہ کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ دیکھیے, یہ تو پھر وہی بات ہو گئی نا جس کے اوپر پہلے بھی بہت سا آرگیومنٹس ہو چکے ہیں کہ عمران خان کا ہمیشہ سے یہی رہا ہے موقف کہ جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ بات چیت کی جائے اور ان کے ساتھ بات چیت کر کے تو معاملات کو حل کیا جائے. اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردوں کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی. پاکستان نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا ہے, بہت زیادہ تحمل کا, اور اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ادھر افغانستان کو بارہا کہا, بلکہ جو ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب ہے وہ گئے بھی اور بھی ہمارے دیگر وزراء وہاں پہ گئے اور ان کو بارہا کہا کہ اپنی سرزمین کو ہمارے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیا جائے. لیکن یہ چیز ابھی بھی جاری رہی اور روز ہم اپنے جوانوں کی شہادتیں دے رہے ہیں. تو یہ کب تک جاری رہے گا سلسلہ؟ پاکستان ابھی بھی تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی ان کے کہنے پہ جنگ بندی کا اعلان ہوا ہے کچھ دیر کے لیے, لیکن اب ہمیں کچھ ریزلٹس چاہیے کچھ وہاں سے بھی. تو عمران خان کا یہ ایک خام خیال ہے کہ وہ شاید بات کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. جب ان کی حکومت تھی تو انہوں نے تمام افغان یہی جو لوگ تھے دہشت گرد تھے ان کو بغیر سرنڈر کیے واپس اپنے ملک میں منگایا, ان کو ری سیٹل کیا. اور اس وقت ان کا یہی خیال تھا نا کہ یہ ری سیٹل ہو کے تو میں ان سے بات چیت کر کے ان کو ٹھیک کر لوں گی. اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ وہی نتیجہ نکلا کہ دہشت گردی اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی. انہوں نے اپنے آپ کو ری سیٹل کر لیا, اپنے آپ کو ری کمپوز کر لیا, اور اس سے بڑھ کے ہمارے ملک میں دہشت گردی کی. اور صاف ظاہر ہو رہا ہے اس وقت وہ انڈیا بھی گئے ہوئے ہیں ان کے وہ جو ہیں منسٹر, اور انہوں نے وہاں جا کے جس طرح کی باتیں کی ہیں اور انڈین سائڈ سے بہت سالوں سے جس طریقے کی باتیں آ رہی ہیں وہ سارا گٹھ جوڑ ظاہر ہو رہا. تو میرا خیال ہے کہ یہ بالکل اس کا کوئی نتیجہ بھی نہیں نکل سکتا, اس کا کوئی رزلٹ بھی نہیں نکل سکتا. اگر نکلنا ہوتا تو عمران خان اپنی حکومت میں اس کا کوئی رزلٹ نکال. نہیں, بٹ وہ تو یہ کلیم کرتے ہیں نا کہ ان کے دور میں تو بڑا پرامن صورتحال تھی اور یہ حالات بگڑے ہیں جب سے وہ بقول ان کے رجیم چینج ہوا ہے, جب سے آپ لوگ حکومت میں آئے ہیں, اور آپ کی وجہ سے ہی حالات خراب ہوئے ہیں. اور یہ وہ بار بار آپ پر اس لیے تنقید یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ یہ جان بوجھ کر حالات خراب کر رہے ہیں. وہ تو افغان جو ریپیٹریشن کرائی ہے آپ نے افغان باشندوں کی اس کے بھی خلاف ہیں. وہ یہ کہتے ہیں آپ نے بڑی زیادتی کی اور جان بوجھ کر کیا عمران خان صاحب کا ووٹ بینک توڑنے کے لیے. اچھا, افغانستان سے آتا ہے عمران خان کا ووٹ بینک, یہ تو مجھے نہیں پتا تھا. ہم نے پچھلی 4 ڈیکیڈ سے سب سے دنیا میں بڑا جو ہے افغانستان کے جو ریفیوجیز ہیں ان کے ہم نے رکھا, ان کو بھائیوں کی طرح بہنوں کی طرح ہم نے رکھا. اور افغانستان کے ملک کے ساتھ, افغانستان کے عوام کے ساتھ ہم ابھی بھی ہم ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں, ان کے ساتھ ہمارے بہت سارے رشتے ہیں. لیکن یہ ریفیوجی ہم کتنی دیر رکھ سکتے ہیں؟ ایسا نہیں پاسبل. اور 18 سے پہلے جو ہے جس وقت ضرب عضب ہوا اور رد الفساد ہوا, اس کے بعد یقیناً دہشت گردی ختم ہو گئی تھی, امن ہو گیا تھا ہمارے ملک کے اندر. لیکن عمران خان کا یہ فیصلہ کہ بغیر سرنڈر کیے انہی دہشت گردوں کو واپس اپنے ملک بلایا جائے, اور اس وقت کے پریزیڈنٹ کا یہ فیصلہ کہ جیلوں کے دروازے کھول دیے جائیں تاکہ یہ دہشت گرد جو ہے یہ رہا ہو جائیں, اس کے نتیجے اب ہمیں نکل رہے ہیں. اچھا احمد اویس صاحب, مسئلہ یہ ہے, آج میں خان صاحب کی جو بانی پی ٹی آئی کی ٹویٹس آئیں انہوں نے نئے جو نو منتخب آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے, ان کو کہا کہ میرے
ओपनिंग बैट्समैन है और खोलकर खेलें। आज खान साहब ने अभी बकौल मोहम्मद अली साहब साहब के ये ऑफर की है कि भाई मुझे पेरोल पर रिहा करें, मैं हालात बेहतर बनाने में बात करता हूँ। वो रजिस्ट कर रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं ऑपरेशन नहीं करना, ये जानबूझकर मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, अफगान जो लोग थे उनको यहाँ से वापस भेजा गया, ये भी बड़ी ज़्यादती की गई है। जबकि पाकिस्तान की हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि इसकी वजह से मुल्क में बड़े मसाइल हैं, बेशुमार दहशतगर्दी है और ये कंट्रीब्यूट करता है, और कोई भी दुनिया में मुल्क इस तरह से इतना अरसे तक होस्ट नहीं कर सकता, पर्टिकुलरली वो मुल्क जिसकी एक बड़ी स्ट्रगलिंग इकॉनमी हो। क्या जो इस वक्त तनाज़ा है वफाक और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में, ये आपके नज़दीक हल हो सकता है? वैसे तो देखिए अब इस वक्त 48 घंटे के लिए अफगानिस्तान के साथ भी सीज़ फायर हो गया है, तो क्या कोई परमानेंट सीज़ फायर हो सकता है बिटवीन वफाकी हुकूमत एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट केपी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो अभी मोहतरमा सिदरा साहिबा ने जो कुछ बातें की हैं मेरे ख्याल में बड़ी मिसकंसीव्ड थी, कंफ्यूज थी, क्लैरिटी थी कोई नहीं उसके अंदर। इस लिहाज से कि आप जब तक आप उस रूट कॉज को नहीं पकड़ेंगे कि अफ़गानिस्तान हमारे ख़िलाफ़ क्यों हो गया। कभी आपने सोचा है कि ये वही अफ़गानिस्तान है जब हमने 2 जंगें लड़ी तो अफ़गानिस्तान की तरफ से एक गोली नहीं हमारे ख़िलाफ़ चली थी, जबकि हमारी तमाम फ़ौजें जो थी कमिटेड थी इंडिया के बॉर्डर के ऊपर। ये वही अफ़गानिस्तान है, 65 की वॉर, 71 की वॉर। उसके बाद आप देखिए 10 साल सोवियत अफ़गान वॉर में पाकिस्तान ने क्लैंडस्टाइन वॉर लड़ी और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की कमांड के पेश नज़र उस जंग को लड़ता रहा। जैसे जैसे हमारी कमांड थी, स्ट्रेटजी हमारी थी, पैसा अमेरिका का लग रहा था और ये जंग हो रही थी। तो तालिबान की उसके बाद जब जंग सब कुछ ख़त्म हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, तो तालिबान की आपको पता 5 साल तक हुकूमत रही वहाँ पर और पुरअमन हुकूमत रही, किसी को उन्होंने तंग नहीं किया उस 5 साल के अंदर, टिल ये 9/11 का वाक़या हो गया। और 9/11 के वाक़ये में आपने देखा कि उसके बाद उन्होंने दोबारा अफ़गानिस्तान के ऊपर, जिसको वो कहते थे कि दे आर मॉरल इक्वलेंट्स ऑफ आवर फाउंडिंग फादर्स, ये प्रेसिडेंट रीगन के अल्फाज से अफ़गानी मुजाहिदीन के मुतालिक। और उसके बाद जब उनका वक्त निकल गया, वो सुपर पावर बन गए, द ओनली सुपर पावर इन द वर्ल्ड, तो उसके बाद अफ़गानिस्तान के ऊपर जो उन्होंने बम्बार्टमेंट की और अपने फाउंडिंग फादर का जो हाल किया, वो वाक़या हुआ। और क्या हुआ उसके बाद, उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट था पाकिस्तान का, और उनके कहने पे अमेरिका के एक लिस्ट उन्होंने दी इसको परवेज़ मुशर्रफ को कि भाई हमें ये तालिबान लीडर जो हैं गिरफ्तार करके दो। और हमारी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने, कहाँ हम अफ़गानिस्तान के साथ शाना बशाना जंग लड़ रहे थे, कहाँ दोनों जंगों में उन्होंने हमें सपोर्ट किया, और कहाँ पाकिस्तान की हुकूमत ने वो लिस्ट को के मुताबिक वो लीडरान पकड़ के उनके हवाले किए और हुकूमत अमेरिका से बाकायदा पैसे। सर ये तो तारीखी तौर पर आप फरमा रहे हैं ना, मैं उसको मैं आर्ग्यू नहीं कर सकता। जो गलतियां हमने एज अ स्टेट की है सर, वो तो बेशुमार गलतियां हैं। मैं बात नहीं, गलतियां होंगी, मैं सिर्फ बात ये कर रहा हूं आपके सामने कि देखिए अफगानिस्तान के साथ ये है जो हमारे अंदर आके टेररिज्म कर रहा है, सख्ती से निपटना चाहिए, कोई लिहाज नहीं करें उसके साथ। ठीक है। और उसके बाद जो पकड़े जाए, देखें जो मारे जाएंगे, जख्मी हो गए, भाग गए, मारे गए, ठीक हो गया। जो आपने गिरफ्तार कर लिए, जिनको यहाँ जो हमारी ज़मीन में आए और आपने जब मिलिट्री एक्शन किया उनको मारा और कुछ गिरफ्तार कर लिए, उनका मिलिट्री ट्रायल करें।